اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اللہ پروردگار اس رب العزت اس رحیم و رحمان اس کریم پروردگار کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں کہ جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور حقیقتاً وہی اسی کی ہستی ہے جو حمد و ثنا اور توصیف کے لائق ہے، اور درود و سلام انتہائی عاجزانہ اور خاضعانہ ان انوار طیبہ کی بارگاہ قدسی میں جو کہ خداوند قدوس پروردگار متعال کے تمام تر فیوزات اور اس کی رحمتوں کے نزول کا واسطہ ہیں۔ تمام تر ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کرتے ہیں۔ پروگرام ہے حدیث شناسی۔ آپ اس پروگرام سے آگاہ ہیں کہ ہم نے اس پروگرام میں مختلف زاویوں سے یہ بالکل عیناً تسلسل ہے اسی بات کا جو خود ختمی مرتبہ جس مقام اور عہدے پہ فائز تھے۔ اللہ کی کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ قرآن کریم کی ذات کو اگر تشریح اور تفسیر اور توضیح میں دیکھنا ہو تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کی حقیقت اور کردار کے زاویوں کو سمجھنا چاہے تو انسان قرآن کریم کے اوراق کو پلٹ کے دیکھے تو یقیناً جو ہے وہ اس اعتبار سے قرآن کریم میں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہرگز کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے۔ قرآن کی حقیقت، نورانی حقیقت جو ہے وہ آقائے دو عالم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی تمام تر جو ہے وہ اوصاف میں موجود ہے، اور خود آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، ہرگز جدائی نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد انہی دو چیزوں کو چھوڑ گئے، اپنی جگہ پہ اپنی اطرت کو، اور قرآن جو ہے وہ بعینہ ہی اسی طرح۔ لہذا قرآن کریم ہر زمانے میں اپنی تمام تر حقیقت، اپنی تمام تر نورانیت، اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذوات قدوسی میں موجود ہے، اور اہل بیت صلوات اللہ وسلم علیہ کی سیرت طیبہ، ان کی تمام تر شخصیت جو کہ تسلسل ہے، کنٹینیوشن ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی سیرت طیبہ، ان کی شخصیت کا تسلسل جو ہے وہ اہل بیت ہیں، اور یہی وہ ہیں جو وارثان کتاب ہیں، وارثان نبوت ہیں، وارثان رسالت ہیں، اور یہ حقیقت تاریخ میں موجود جو بہرحال آثار ہم تک پہنچے ہیں فی الحال ان میں یہ ساری حقیقت موجود ہے۔ اور میں عرض کر چکا کہ قرآن کریم نے سلونی کا دعویٰ کیا، نبی اکرم کے بارے میں سلونی کے دعوے کی تائید اللہ نے فرمائی، اور آپ کے بعد آپ کی اطرت طاہرہ نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے تمہارے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے اتاکم من کل ما سألتموہ، تمہارے ہر سوال کا جواب اسی کتاب الہی میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نورانی کتاب کی تمام تر حقیقت حضرت کے سینہ انور پر اللہ نے نازل فرمائی، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور قیامت تک یہ ہے وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ علوم نبوت ہیں، یہ علوم پیغمبر ہیں جو قیامت تک اپنی نورانیت سے اس عالم کو روشنی سے منور کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، لہٰذا زندگی کے جس جہت سے، جس زاویے سے بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہو، سمجھو میں ہی موجود ہوں، محمد ہی کی تصویریں ہیں، علی کی شکل میں زہرا سلام اللہ علیہ مرضیہ کی شکل میں، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شکل میں، حیت میں، اور اسی طرح سید الشہداء اور آپ کی اولاد سے تا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ
یہ ہستیاں ہیں جو کہ مصطفیٰ ہی کی نورانی کرنے ہیں، مصطفیٰ ہی کی سیرت کا تسلسل ہیں۔ تو آج جس نورانی حدیث کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ گزشتہ بھی ہم نے جو بحث کی ہے چند نشستوں کے اندر، 8ویں امام ہشتم صلوات اللہ وسلام علیہ کی ایک بہت ہی نورانی گفتگو جو ہے وہ ہم نے دیکھی، جس میں حضرت نے بطور کلی ارشاد فرمایا کہ امت اور اطرت میں فرق ہے، امت کا کام اطاعت کرنا ہے، اطرت اللہ نے مطاع قرار دی ہے، اطرت اصل میں وارثہ ہے، ترکہ ہے نبی گرامی اسلام کا۔ یہاں پہ آج جو حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، امام رضا علیہ السلام ہی کے ساتھ ایک گفتگو ہے۔ سلیمان مروزی، یہ خراسان کا ایک متکلم ہے، علم کلام کا ماہر شخص ہے۔ تو کیا گفتگو ہوئی، چلتے ہیں بارگاہ حدیث میں اور جا کے اس کے تمام تر پہلوؤں کو مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح توحید کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، خداوند عالم کے اوصاف کو ظاہر ہے کہ ان سے بہتر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کی اور اس کی معرفت کے بنیادی چشمے یہی لوگ ہیں، یہی ہستیاں ہیں، عقائد و عالم ہیں اور آپ کی اطرت طاہرہ ہیں۔ آپ حدیث کے اس پہ غور کریں گے، الفاظ پہ، جملوں پہ، اس کے تمام تر سیاق و سباق کا آپ جب جائزہ لیں گے تو خود بخود یہ حدیث سے بولے گی کہ یہ کلام یقیناً ایسے منبع سے ہے جس کا اتصال وحی الہی کے ساتھ ہے، جس کا اتصال اور رابطہ جو ہے عالم بالا سے ہے، عالم ملکوت سے ہے، وہ عالم جو کہ عالم قدوسیت ہے، وہ عالم جس کا تمام تر عوالم جو ہیں وہ اگرچہ خداوند عالم کی مخلوق ہیں، یعنی عالم بالا جب کہتے ہیں تو اس سے مراد پروردگار کی قدوسیت ہے، اس کی نورانیت ہے، اس کی ربوبیت اور اس کی توحید کے جلوے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام تر جلووں کو اور ان نورانیت کو وہی ہستیاں بہتر درک کر سکتی ہیں جن کو اللہ نے مخلوق اول ہونے کا شرف جو ہے وہ بخشا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو محمد جعفر بن علی بن احمد الفقیہ رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابو محمد الحسن بن محمد بن علی بن صدقہ الکمی قال حدثنا ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الانصاری الکجی قال حدثني من سمع الحسن بن محمد النوفلی یقول قدم سلیمان المروزی متکلم خراسان علی المأمون فاکرمہ ووصلہ۔ بہرحال حدیث سے جو ہے وہ روایت بنیادی طور پہ حسن بن محمد نوفلی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان مروزی جو کہ متکلم ہے، خراسان کا ایک بہت ہی برجستہ اور بڑا متکلم ہے، مامون کے پاس آیا تو مامون نے بہت ہی اس کا احترام کیا، بہت زیادہ ہدیے تحفے تحائف دیے، اور اس کے بعد یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام 8ویں امام علیہ السلام خراسان ہی میں موجود ہیں اور بطور ولی عہد جو ہے وہ معروف ہیں، اور مامون نے بہرحال ایک خاص اپنے سیاسی جو کہ اس کے اہداف تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو ولی عہدی کا جو ہے وہ منصب زبردستی جو ہے وہ دیا، لیکن بہرحال نور خدا کی کرنیں جو ہیں وہ پروردگار کی مشیت کے مطابق ان ہستیوں کی نورانی تعلیمات سے بہرحال لوگ بہرمند ہوئے، اور خصوصاً اس زمانے میں کہ جب حضرت جو ہے وہ ولی عہد تھے۔ تو مامون نے اس متکلم کا بڑا ہی مطلب احترام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ کیا جو ہے وہ تم گفتگو کرو گے؟ قال له ان ابن عمی علی ابن موسیٰ الرضا، میرے چچا زاد۔ بہرحال یہ بھی ایک مشکل ہے کہ ان لوگوں نے ائمہ کو کس انداز سے سیاسی حوالے سے جو ہے وہ اپنی رشتہ داری جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ
بنیادی طور پہ ان کی تائید کریں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ اپنی جگہ پہ ایک ٹاپک ہے۔ تو علی ابن موسیٰ رضا جو ہے وہ قادم علیہ من الحجاز، حجاز سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہوا یحب الکلام و اصحابہ، وہ علم کلام کو بھی اور جو کہ علم کلام کا علم رکھتے ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ فلا علیک ان تصیر الینا یوم الترویح لمناظرتہ، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ تم آؤ یوم الترویح، یہ 9 ذی الحج کا دن ہے، تو آؤ اور ان سے علی ابن موسیٰ رضا سے جو ہے وہ تم مناظرہ کرو۔ سلیمان کہنے لگا یا امیر المومنین انی اکرہ ان اسأل مثلہ فی مجلسک فی جماعت من بنی ہاشم فینتقص عند القوم اذا کلمنی۔ کہنے لگا اے امیر المومنین میں پسند نہیں کرتا کہ میں تمہاری محفل میں، تمہارے سامنے بنی ہاشم کی موجودگی میں جو ہے وہ بنی ہاشم کی کسی جماعت سے میں گفتگو کروں، اس لیے کہ میں جب کلام کروں گا، گفتگو کروں گا تو پھر ان کی توہین ہوگی، شکست کھا جائیں گے اور میرے سوالوں کا، علمی سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ میں بنی ہاشم کے کسی فرد سے گفتگو نہ کروں۔ ولا یجوز الاستقصاء علیہ، اور میں ویسے بھی پسند نہیں کرتا کہ ان سے گفتگو کروں۔ قال المامون انما وجہت الیک لمعرفتی بقوتک، مامون کہنے لگا، یہ لفظ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سارا مشورہ جو ہے وہ لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ کس لیے تھا۔ مامون نے کہا کہ میں جانتا ہوں، مجھے معرفت ہے تمہارے استدلال کی قوت اور تمہاری علمی قوت کی میں معرفت رکھتا ہوں، تو اس لیے تو میں نے تو یہ بات تو تمہیں دعوت دی ہے اس بات کی۔ وَلَيْسَ مُرَادِي إِلَّا أَن تَقْطَعُوا عَنْ حُجَّةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط، اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم کسی ایک معاملے میں جو ہے وہ دلائل جو ہیں ان کے رد کرو، کسی ایک معاملے میں علی ابن موسیٰ رضا کی باتوں کو تم بہرحال ثابت کرو کہ یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اصل مقصد یہ تھا کہ امام کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح علمی جو ہے وہ ان کی شخصیت کو کم دکھایا جائے۔ بہرحال اس سے زیادہ میں اب کیا عرض کروں۔ تو فقال سلیمان، کہنے لگا میرا مقصد تو یہ ہے کہ تم کسی ایک معاملے میں ان کے دلائل جو ہے ان کو رد کرو۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، حسبک یا امیر المومنین اجمع بینی و بینہ وخلنی ایاہ الزم، پھر ایسا ہے کہ جب ایسی محفل ہو تو مجھے وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو چھوڑ دو اور پھر اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے، اور درمیان میں ہمارے کوئی حائل نہ ہو، پھر ہم دونوں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ فوجہ المامون الی رضا علیہ السلام، شیخ صدوق کی یہ کتاب جو کمپائل کی ہے انہوں نے، عیون اخبار رضا، وہ فرماتے ہیں کہ مامون نے پھر پیغام بھیجا امام کو، فقال انہ قدم الینا رجل من اہل مرو وہو واحد خراسان من اصحاب الکلام، کہنے لگا کہ خراسان سے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک شخص آیا ہے جو علم کلام میں یکتا ہے، بالکل اپنے زمانے کا اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے علم کلام کا۔ فَإِنْ خَفَّ عَلَيْكَ أَن تَتَجَشَّمَ الْمَسِيرِ إِلَيْنَا فَعَلْتَ فَنَحَضَ علیہ الصلاۃ والسلام لِلْوُضُوء، تو اگر آپ محسوس نہ کریں، تو اگر آپ کوئی معنی کو مشکل نہ ہو تو آپ تشریف لائیں۔ تو جب یہ پیغام ملا مامون کی طرف سے تو حضرت جو ہے وہ اٹھے اور وضو کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کیا، وضو کے لیے تشریف لے گئے۔ وقال لنا، یہ نوفلی کہتے ہیں جو کہ راوی ہیں، حسن بن محمد نوفلی، یہ کہتے ہیں کہ امام نے پھر ہم جو چند افراد جو بیٹھے تھے تو ان سے فرمایا تقدمونی و عمران و صابی معنا، کہ تم مجھ سے پہلے جو ہے وہ چلے جاؤ۔ تو جب ہم گئے تو ہمارے ساتھ عمران بھی تھے، یہ ایک شخص ہے، یہ بھی ایک متکلم ہے، اور امام کے ہاتھوں جو ہے وہ پہلے ہی ایک مناظرے میں بہرحال بہت لمبی گفتگو اس عمران صابی کی بھی موجود ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے
توحید کے حوالے ہی سے بڑی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ موقع میسر آیا تو اس کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو کہا بہرحال عمران بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ فسرنا الی الباب فاخذ یاسر و خالد بیدی، تو یاسر اور خالد آئے اور انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا۔ فادخلانی علی المأمون، تو ہم دونوں کو جو ہے وہ مامون کے پاس جو ہے وہ لے گیا۔ فلما سلمت، ہم نے سلام کیا تو کہنے لگے کہاں ہے این اخی ابو الحسن ابقاہ اللہ تعالی، ہمارے بھائی ابو الحسن کہاں پہ ہیں؟ قلت خلفتہ یا یلبس ثیابہ وامرنا نتقدم، امام جو ہے وہ ابھی تیار ہو کے آتے ہیں، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پہلے آ جائیں۔ ثم قلت یا امیر المومنین، تو میں نے نوفلی کہتے ہیں کہ میں نے مامون سے کہا اے امیر المومنین ان عمران مولاک معی وہو علی الباب، کہ جو ہے عمران بھی ہے جو کہ آپ کا بڑا چاہنے والا ہے، آپ کا بڑا دوست ہے، تو وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہے۔ فقال ومن عمران، تو کہنے لگا وہ کون ہے؟ قلت صحابی الذی اسلم علی یدک، یہ وہی صحابی ہے جو کہ صابئین، بہرحال اس میں قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ ایک یہود و نصارہ کے علاوہ ایک گروپ ہے جو کہ بہرحال اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، تو یہ وہی ہے جو کہ مسلمان ہو گیا تھا تمہارے ہاتھوں۔ قال فلیدخل فدخل ورحب بہ المأمون، تو عمران بھی آ گیا تو مامون بہت خوش ہوا۔ ثم قال له، تو مامون نے کہا یا عمران لم تمت حتی صرت من بنی ہاشم، تو عمران سے کہا کہ بھئی تم تو بنی ہاشم کے دائرے میں داخل ہو گئے، بنی ہاشم سے بڑا آنا جانا، مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تم نے بنی ہاشم سے بہت زیادہ روابط جو ہے وہ قائم کر لیے ہیں، کہ یہ شخص مسلمان ہوا اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبیوں میں سے، ان کے اصحاب میں سے ہو گیا۔ قال، تو عمران کہنے لگا کہ الحمدللہ الذی شرفنی بکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں کہ جس نے آپ سے جو ہے وہ مطلب آپ کی زیارت سے مجھے مشرف فرمایا، اور یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مراد یہی ہے کہ یہ سب جناب آپ کی برکت سے۔ فقال له المامون، ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں اسی طرح کی گفتگو لوگ کرتے ہیں۔ تو مامون نے کہا یا عمران ھذا سلیمان المروزی متکلم خراسان، عمران یہ سلیمان آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، یہ خراسان کے بہت بڑے متکلم ہیں۔ تو قال عمران کہنے لگے یا امیر المومنین انہ یزعم انہ واحد خراسان فی النظر وینکر البدع، قال فلما لا تناظروہ، کہنے لگا یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بہت بڑا خراسان کا متکلم ہے اور اس کا بھی خیال یہی ہے، لیکن یہ بدع کا قائل نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بدع کی شروع ہوتی ہے، بدع کا عقیدہ کیا ہے، اور خود اس پوری حدیث میں آپ کو یہ اس کی حقیقت نظر آئے گی کہ بدع سے مراد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہرگز جو نارملی کہا جاتا ہے کہ بدع کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے علم میں ایک چیز نہیں تھی، اس کے علم ازلی میں ہر چیز موجود ہے، البتہ لمصلحتن کبھی وہ آشکار کر دیتا ہے اور کبھی بعد میں آشکار فرماتا ہے اپنے اس علم ازلی کی وجہ سے۔ وہ جو لوگوں کے لیے بعد میں آشکار ہوتا ہے اس کو بدع کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شریعتوں کا نسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو شریعتیں بھیجیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو شریعتیں آتی رہیں، اور پھر آخری شریعت، کامل ترین شریعت جو ہے وہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا، اس کے علم ازلی میں ہر چیز موجود ہے، البتہ بدع جو ہے یہ وہی نقطہ نظر ہے جس کے نتیجے میں حکم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ اس سے بہت سارے انسان کی جو ہے وہ مطلب مسائل حل ہو جاتے ہیں، صدقہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو، مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ یہ ساری بحثیں ہیں بہرحال، تو خود اس حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے سلیمان،
یہ تو بدا کا قائل نہیں ہے. تو مامون نے کہا کہ پھر مناظرہ کر لو، تم دونوں جو ہے مناظرہ کر کے دیکھ لو کہ بھی کون. تو اس کے بعد قال عمران ذالک الیہ، تو جو ہے عمران نے ابھی گفتگو شروع ہی کی تھی. فدخل الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ داخل ہو گئے آگے محفل میں. اچھا جی ہاں، البتہ ذالک الیہ، عمران کہنے لگا کہ اگر مناظرے کرنا ہے تو اس پہ منحصر ہے کہ ٹھیک ہے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، تو مناظرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں تشریف لائے. فقال فی ای شیء کنتم، آپ نے استفسار فرمایا کہ بالآخر کس بات پہ تم لوگ بحث کر رہے ہو. قال عمران، عمران نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ھذا سلیمان المروزی وقال له سلیمان اترضى بأبي الحسن وبقوله فيه. تو کہا کہ یہ فرزند پیغمبر ہیں اور کیا اس معاملے میں تم ان سے گفتگو کرو گے. تو اترضى بأبي الحسن وبقوله فيه وقال عمران جی ہاں. تو سلیمان نے کہا کہ لگتا ہے تم ابی الحسن کے قول پہ راضی ہو، جو ان کا عقیدہ ہے تمہارا بھی وہی عقیدہ ہے. تو کہنے لگا قد رضیت بقول ابی الحسن فی البدع. بہرحال میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے قول پہ جو ہے وہ راضی ہوں اور اسی قول پہ میں باقی ہوں، الا یہ کہ کوئی اس کے علاوہ جو ہے کوئی اہل نظر جو ہے وہ مجھے کسی اور معاملے پہ قائل کر دے. قال المامون، یہ باتیں جاری تھی کہ مامون نے کہا یا ابا الحسن ما تقول فیما تشاجر فیہ، یہ جو معاملہ بدا کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں. وما انکرت من البدا یا سلیمان. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ سلیمان تم بدا کے قائل کیوں نہیں ہو، جبکہ اللہ جو ہے وہ قرآن کریم میں یہ چند ایک آیات پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے اس گفتگو کی ابتدا فرمائی اور سمجھایا کہ یہ بنیادی طور پہ بدا کا حقیقت جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. مختلف آیات اور اس مضمون میں جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہیں بیان فرمائی. فرمایا ولم یری الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ خلق فرمایا. یا ارشاد فرماتا ہے پروردگار هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ جو ہے وہ خلق فرماتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو لوٹا دیتا ہے. پروردگار قادر ہے جو کہ کسی کی خلقت کا آغاز کرے اور پھر اس کو بعد میں اس مخلوق کو لوٹا دے. یا اللہ ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے جو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے. خالق اور بدیع میں فرق ہے. خالق ایسے خالق اور ایسے کریٹر کو کہتے ہیں جو کسی را میٹیریل سے کسی چیز کو بنائے. بدیع ایسے کریٹر کو کہتے ہیں کچھ نہ ہو اور بنا دے، نہ ماڈل ہو نہ را میٹیریل ہو، کچھ بھی نہ ہو، عدم سے خلق کرنے والا. خداوند عالم دونوں معنی میں خالق ہے. پروردگار بدیع السماوات والارض ہے، ساری کائنات کو اس نے عدم سے خلق فرمایا ہے اور بہرحال یہ بھی قادر ہے کہ وہ کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دے. وَيَقُولُ اللہ، یقول عز وجل، اللہ یہ بھی فرماتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مخلوق میں جس طرح چاہے اس کی مشیت ہے، وہ اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے. یا اللہ ارشاد فرماتا ہے بدأ خلق الانسان من طین، اللہ نے انسان کو طین سے، مٹی سے جو خلق فرمایا. یا وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم اور اما یتوب علیہم. یا اللہ فرماتا ہے وما یعمر من معمر لا ینقص من عمرہ الا فی کتاب. اللہ جو ہے وہ پروردگار جو ہے کسی بھی
کسی بھی بوڑھے آدمی کی عمر جو ہے وہ اس میں کمی نہیں کرتا، مگر یہ کہ سب کچھ جو ہے اس نے کتاب میں تحریر فرمایا ہوا ہے، پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ جو آیات پڑھی اس حوالے سے اس کا معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پروردگار کے علم میں نہیں تھا اور اس نے کوئی تغیر پیدا کیا ہے۔ یہ تغیر وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یوں سمجھیں جیسے شریعتوں کا نسخ ہونا ہے، یہ تقریباً اسی معنی میں ہے۔ دو حکم جو ہیں وہ کسی ایک موضوع کے بارے میں جب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ حکم چینج ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ موضوع بھی ایک ہے اور ایک ہی موضوع میں جب حالات اور واقعات جو ہے تبدیل ہو جائیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ حکم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار جو ہے وہ اس بات سے، اب یہ بات ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے خداوند عالم نے فرض کریں کہ کسی کی عمر جو ہے وہ تھوڑی لکھی تھی اور وہ صدقہ دیتا ہے یا صلہ رحم کرتا ہے، جیسے حدیث میں موجود بھی ہے، تو اس کی عمر جو ہے وہ پروردگار بڑھا دیتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی نقل ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، اور بہرحال یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو یہ آیات جب پڑھی تو سلیمان کہنے لگے حل رویت فیہ من آبائک شیئا، اس عقیدے کے حوالے سے آپ کے جو اجداد ہیں، اجداد طاہرین الی نبینا علیہ السلام، ان سے بھی کوئی روایت ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ درست ہے؟ قال نعم، تو ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں۔ رویت عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، انہ قال، انہوں نے ارشاد فرمایا انا للہ عز وجل علمین، علما مخزونا مکنونا لا يعلمہ الا ہو، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پروردگار جو ہے اس کا علم دو طرح سے ہے۔ ایک علم مخزون ہے کہ جس پہ سوائے اس کی ذات کے کوئی اور آگاہ نہیں ہے، وہ اسی کے پاس ہے۔ من ذالک یکون البدا، یہ بدا جو ہے یہ اسی علم سے ہے جو اس کی ذات سے مختص ہے، کہ اس کے علم ازلی و ابدی و سرمدی میں جو ذات اقدس الہ کے ساتھ مخصوص ہے، یہ بدا وہیں سے ہے کہ پروردگار تقدیریں بدلتا ہے، پروردگار عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، پروردگار اس طرح کی جو تبدیلیاں اس کائنات کے اندر ہوتی ہیں، یہ اس علم ازلی سے، یہ بدا جو ہے وہ اسی علم اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے شریعت کو کن مراحل سے پہلے صحیفے نازل فرمائے، مختلف چھوٹی کتابیں نازل فرمائی، ان صحیفوں کے علاوہ پھر یہ بڑی 4 کتابیں آئیں، اور آخر میں کامل ترین ایک ہی دین کی یہ تشریحات اور احکام جو ہے مختلف زمانوں میں مختلف رہے ہیں۔ تو بدا کا معنی یہی ہے کہ جیسے شریعتیں، سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور اب جو ہے وہ نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کی شریعت جو ہے وہ بالکل آخری شریعت، کامل ترین شریعت ہے۔ تو میرے جد امجد، میرے جد، میرے بزرگ، میرے والد گرامی امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ 2 طرح سے ہے۔ ایک علم مخزون مکنون، ایک علم مخزون اور مکنون ہے، لا يعلمہ الا ہو، اس علم سے ذات اقدس الہ کے علاوہ کوئی اور آگاہ نہیں ہے۔ من ذالک یکون البدا، یہ لفظ، یہ بدا جو ہے وہ وہیں سے، اس علم سے، اس کا سرچشمہ وہ علم ہے۔ وعلما علمہ ملائکتہ ورسلہ فالعلماء من اہل بیتنا بیت نبینا یعلمونہ، پھر علم کا ایک حصہ ایسا ہے جو اللہ نے اپنے ملائکہ کو علم عطا فرمایا ہے، اپنے رسولوں کو علم عطا فرمایا ہے،
اور اہل بیت نبی کے جو علماء ہیں، ہمارے پیغمبر کے نبی کے اہل بیت کے جو علماء ہیں، اہل بیت نبوت سے جن کا تعلق ہے، یعلمونہ، یہ سارا علم وہ جانتے ہیں جو ملائکہ کے پاس ہے اور انبیاء کے پاس ہے۔ لہٰذا ہم اہل بیت جو ہیں وہ علم جو اللہ نے اپنے ملائکہ کو دیا، اپنے انبیاء کو دیا اور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سارے کے سارا علم جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں وہ سارا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہی کے جانشین ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور قیامت سے پہلے جب مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اسی جملے کو دہرائیں گے جو آپ کے دادا بزرگوار اور آپ کے جد امجد جس بات کا تکرار فرماتے تھے۔ فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معروف فرمان ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم من طرق الارض طرق السماء، یا بعض روایات میں ہے انی اعلم ما تحت العرش و ما تحت الثری۔ اس طرح کی تعبیرات جو ہیں موجود ہیں کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، یا جو کچھ آسمان جو کچھ عرش کے نیچے ہے میں سارے کا سارا جانتا ہوں، تحت الثری تک کی ساری حقیقتیں جو ہیں وہ علی جانتے ہیں۔ یہ سارا وہ علم ہے جو اللہ نے پاک پیغمبر کو اور آپ کی اہل بیت کو عطا فرما دیا ہے۔ قال سلیمان احب ان تنزعہ لی من کتاب اللہ عز وجل۔ تو یہاں پہ کہنے لگا سلیمان کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ دوبارہ جو ہے وہ اس کو میرے لیے اللہ کی کتاب سے ثابت فرمائیں، بیان کریں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام قول اللہ عز وجل لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک علم ایسا ہے جو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اور ایک علم ایسا ہے جو کہ اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرما دیا ہے، ملائکہ کو دیا ہے، رسولوں کو دیا ہے، اور اللہ نے نبی اور آل نبی کو دیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم سے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، کیا فرمایا پروردگار نے کہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، فرمایا کہ ان سے دوری اختیار کرو کہ یہ جو ہے وہ ورنہ جو ہے وہ فما انت بملوم، تو یہ لوگ ملامت نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہاں پہ اراد ہلاکہم، اللہ چاہتا تھا کہ ان کو ہلاک کر دے۔ جی اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو تنگ کیا ہے، جنہوں نے نبی کو میرا مطلب ہے اذیت دی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان سے ہٹ جاؤ، ان سے اعراض اختیار کرو۔ تو اللہ اراد ہلاکہم، اللہ جو ہے وہ ان کی ہلاکت کا ارادہ رکھتا تھا۔ ثم بدا للہ تعالی عز وجل، اس کے بعد پروردگار کے لیے بدا جو ہے وہ اللہ کی بدا للہ تعالی عز وجل، تو اس کے بعد اللہ کا ارادہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ فقال، اور اللہ نے یوں ارشاد فرمایا بالکل اگلی ہی آیت کے اندر، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرا حبیب ان کو تذکر دو، ان کو یاد دلاؤ، اس لیے کہ ایمان والوں کو یاد دلانا جو ہے وہ مفید ہے۔ اور اس کو پھر جو ہے وہ آگے روایت چلتی ہے اور کس انداز سے امام نے اس نقطے کو مزید وضاحت فرمائی ہے۔ قال سلیمان کہنے لگے زدنی جعلت فداک، میں میری جان قربان ہو آپ پہ۔ اب اس مرحلے میں جب گفتگو پہنچی تو اب ظاہر ہے کہ انداز گفتگو جو ہے سلیمان کا چینج ہو گیا۔ قال رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا کچھ اور مزید بیان فرمائیں اس باب میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد اخبرنی ابی، میرے والد نے مجھے بیان کیا، خبر دی، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، انہوں نے نبی اکرم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آباء و اجداد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات
جو ہے وہ حضور نے ارشاد فرمائی. قال، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اوحى الی نبی من انبیائہ، اللہ نے اپنے ایک نبی کو وحی فرمائی، ان اخبر فلان الملک انی متوفیہ الی کذا و کذا. اللہ نے اپنے ایک نبی کو فرمایا کہ جاؤ فلاں بادشاہ سے جا کے کہو کہ تمہاری موت آنے والی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم ان قریب جو ہے وہ فوت ہو جاؤ گے. فَأَتَاهُ ذَلِكَ النبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ نبی جو ہے گئے وہاں. فَأَخْبَرَهُ، بادشاہ کو بتایا. فَدَعَا دَعَا اللَّهُ الْمَلِكُ، تو جب نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحی کے مطابق اس بادشاہ کو خبر دی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رویا گڑ گڑایا اللہ کی بارگاہ میں، اتنی گڑ گڑا کے دعا کی. وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ حَتَّىٰ سَقَطَ مِنَ السَّرِيرِ، تو اپنے بیڈ پہ تھا، بستر پہ تھا، وہاں سے گر گیا، بہت رویا. اللہ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو میری زندگی جو ہے وہ بڑھا دے. کیا دعا کی؟ وقال یا رب عجلنی حتی یشب طفلی ویقضی امری، دعا کی پروردگار تو مجھے اتنی زندگی دے، مہلت دے، عطا فرما کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہو جائے اور پھر میرے سے معاملات کو سنبھال لے، تو مجھے اتنی مہلت عطا فرما. روتا رہا، دعا کی. جب دعا کی تو فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ ذَلِكَ النَّبِيِّ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ پاک نے پروردگار نے پھر دوبارہ اس اپنے نبی کو، اپنے اس نمائندے کو جو ہے وہ وحی فرمائی. أَنِ ائْتِ فُلَانَ الْمَلِكَ فَعَالِمْهُ أَنِّي قَدْ أَنْسَيْتُ أَجَلَهُ وَزِدْتُ فِي عُمْرِهِ 15 سنہ. تو ہم نے اس کو مہلت دے دی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ اس کی موت کو روک دیا ہے اور اس کی عمر میں 15 سال کا اضافہ فرما دیا ہے. میرے نبی جاؤ جا کے اس بادشاہ کو دوبارہ خبر دو. پہلی جو خبر تھی وہ بھی ٹھیک تھی اور اب جو خبر ہے وہ بھی اللہ نے وہی فرمائی کہ یہ دے دو. یہ ہو گئی تبدیلی، یہی بدا ہے. یہ بدا کیا ہے؟ اللہ کے علم ازلی میں یہ سب کچھ تھا، لیکن اس پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ ان موجودہ اس کنڈیشن، ان حالات کے مطابق تھی، اور دوبارہ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا تو اب دوبارہ وہی اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرا نبی جا کے اس بادشاہ سے کہو کہ نہیں، تمہاری عمر جو ہے وہ 15 سال اللہ نے بڑھا دی ہے. اب جب یہ حالات ہوئے تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پرابلم تھی. بہرحال روایت یوں کہتی ہے وقال ذلک النبی علیہ السلام، تو وہ جو نبی تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب انک تعلم لتعلم انی لم اکذب قط، پروردگار تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کیسے مشکل ہے میرے لیے کہ میں پہلے جا کے یہ خبر دیا اور اب یہ کہوں. تو اللہ نے کیا وحی فرمائی؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، اپنے نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُورٌ فَأَبْلِغْهُ ذَلِكَ، اے ہمارے بندے، اے نبی تو مامور ہے، تیرا کام ہاں جو امر ہوا ہے اس پہ عمل کرو. اور واللہ لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اس سے اللہ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں. لہذا یہ روایت جو ہے وہ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے نقل کیا کہ حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو وہی بھیجی اور اس سے وہی میں یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آیا. ثم التفت الی سلیمان، اور اس کے بعد سلیمان کی طرف
امام علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے. فقال احسبک وحیت الیہود فی ھذا الباب، لگتا ہے کہ تم اس معاملے میں، بدا کے معاملے میں یہودی نقطہ نظر کے قائل ہو. قال اعوذ باللہ من ذلک، تو اس نے اعوذ باللہ پڑھا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو لیکن یہ جو آپ نے نسبت دی ہے وما قالت الیہود، بالآخر یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہودی کیا کہتے ہیں اے فرزند پیغمبر. قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت نے قرآن کریم کی آیت کا ریفرنس دیا. کیا فرمایا؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بند ہیں. اللہ بنا بنو کے بس فارغ ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی کام نہیں، بالکل اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا کوئی. یہ تبدیلی، یہی بدعہ یہی ہے کہ اللہ تقدیروں کو بدل دیتا ہے، پروردگار لکھی ہوئی چیزوں کو تبدیل فرما دیتا ہے. تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ بس ایک دفعہ بنا دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، ان اللہ تعالی، اور یوں وہ کہتے ہیں قد فرغ من الامر، اللہ فارغ ہو گیا ہے. فلیس یحدث شیء، کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں بناتا. وقال اللہ عز وجل، جب یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے تو اللہ نے اس عقیدے پہ کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ دست بستے ہیں وہ لوگ، یہ جن کا عقیدہ یہ ہے ان کے اپنے ہاتھ بند ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تو قادر ہے، اللہ جو ہے وہ بالکل قادر ہے پروردگار. اللہ جو کچھ یہ کہتے ہیں لعنت ہے اس پر اللہ کی. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 64. ان کے اس قول پہ، ان کی اس بات پہ اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی، اس بات پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے. وَلَقَدْ سَمِعْتُ قَوْمًا سَأَلُوا ابی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام عن البدا. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے جو ہے وہ بدا کے حوالے سے یہ بات سنی. فقال، میرے والد گرامی نے فرمایا وما ينکر الناس من البدا، نہ جانے کہ یہ لوگ کیوں بدا کے منکر ہیں. میرے والد گرامی نے فرمایا. اچھا جی، اور اس بات کے منکر ہیں کہ پروردگار جو ہے کسی مورد میں کسی بات کو، کسی قوم کے بارے میں جس کی وہ امید رکھتے ہیں اس کو مطلب مؤخر فرما دے. وَإِن يَقِفَ اللَّهُ قَوْمًا يُرْجِعُهُمْ لِأَمْرِهِ. قال سلیمان، تو یہ بات یہاں تک پہنچی کہ یہ عقیدہ جو ہے کہ خداوند عالم کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ درست نہیں ہے. سلیمان کہنے لگا الا تخبرنی ان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور اس نے کیا امام علیہ السلام کے بارے میں. تو پھر یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، کہ اللہ جو لیلۃ القدر میں تحریر فرما دیتا ہے، جو نازل کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ فی ای شیء انزلت، کس مورد میں، کس مضمون، اس کا کیا معنی ہے؟ تو قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یا سلیمان لیلۃ القدر یقدر اللہ عز وجل فیہا ما یکون من السنہ الی السنہ من حیات او موت او خیر او شر او رزق. تو یہ لیلۃ القدر جو ہے اس رات میں پروردگار مقدر فرماتے ہیں ایک سال سے دوسرے سال تک زندگی، موت، خیر، شر، رزق، جو کچھ ہے وہ پروردگار مقدر فرما دیتا ہے اس لیلۃ القدر میں. وما قدرہ فی تلک اللیلہ فہو من المحتوم. یہ بات قابل غور ہے کہ پروردگار اس رات میں جو مقدر فرماتا ہے وہ حتمی ہے، وہ محتوم ہے، وہ اللہ کے علم ازلی کے مطابق ہے. قالا، ورنہ ادروائز جو ہے وہ پروردگار جو ہے وہ باقی معاملات میں قرآن کے دلائل بھی موجود ہیں، امام پھر اس میں ارشاد فرمائیں گے. تو یہاں پہ قال سلیمان الان قد فہمتو،
پس میں اب سمجھ گیا بات کیا ہے. جعلت فداک فزدنی، میری جان قربان ہو اے میرے آقا میرے مولا، کچھ مزید آپ ارشاد فرمائیں اسی موضوع میں. قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا سلیمان ان من الامور امورا موقوفۃ عند اللہ عز وجل یقدم منها ما یشاء ویؤخر ما یشاء. اے سلیمان، کچھ امور ایسے ہیں کہ اللہ پہ موقوف ہیں کہ وہ ان امور میں چاہے تو ان کو مقدم کرے، چاہے تو مؤخر فرما دے. یمحو ما یشاء، اور چاہے تو مٹا دے، محو کر دے، ختم کر دے. کچھ امور ایسے ہیں کہ اللہ پروردگار قادر ہے. آگے فرمایا یا سلیمان ان علی علیہ الصلوۃ والسلام کان یقول، میرے جد گرامی، میرے والد گرامی، میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قول ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ العلم و علمان. یہ تقریباً وہی بات ہے جو کہ امام صادق آپ کے فرزند ارجمند نے، علی کے جو بیٹے نے، پہلے اسی روایت میں امام نے اپنے دادا کا یہ قول نقل کیا ہے. العلم علمان فعلم علمہ اللہ ملائکتہ و رسلہ. علم دو طرح سے ہے. ایک علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے ملائکہ کو اور اپنے انبیاء کو، رسولوں کو تعلیم فرمایا ہے. فما علمہ ملائکتہ و رسلہ، پس وہ علم جو کہ اللہ نے اپنے ملائکہ اور رسولوں کو دیا ہے، فإنہ یکون ولا یکذب نفسہ ولا ملائکتہ ولا رسلہ. پس وہ علم جو اللہ نے اپنے ملائکہ اور اپنے انبیاء کو جو دیا ہے، اس حوالے سے وہ جھوٹے نہیں بولتے. وہ جو کچھ اللہ نے تعلیم کیا ہے وہ علم اسی طرح ہے. وعلم عنده مخزون، اور ایک علم جو ہے وہ خزانے غیب میں، غیب مطلق کے خزانے میں موجود ہے. اس کی ذات غیب مطلق ہے، ایبسولوٹ غیب جس کو کہتے ہیں، غیب مطلق. ایک علم کا تعلق اس علم سے ہے، وہ علم جو کہ علم عنده مخزون لم یطلع علیہ احد من خلقہ، کہ جو ہے وہ اپنی مخلوق میں کسی پہ اس نے وہ واضح نہیں فرمایا. یقدم منہ ما یشاء ویؤخر منہ ما یشاء. تو یہ جو علم ہے، اس علم کے حوالے سے وہ جس چیز کو چاہتا ہے مقدم فرما دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مؤخر فرما دیتا ہے. لیکن وہ علم جو اس نے اپنے ملائکہ اور انبیاء کو دیے ہے وہ ویسے ہو کے رہے گا، وہ ویسے ہی چلتا ہے. فإنہ یکون ولا یکذب نفسہ، وہ پہلے والا علم جو بیان فرمایا آپ نے. وَيَمْحُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ. لیکن وہ علم جو کہ علم مخزون ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ یقدم منہ ما یشاء ویؤخر منہ ما یشاء ویمحو ما یشاء ویثبت ما یشاء. اس علم کے حوالے سے وہ جس چیز کو چاہتا ہے مقدم فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مؤخر فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محو فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. قال سلیمان. یہ ساری نورانی خوبصورت بہترین گفتگو سننے کے بعد سلیمان نے مامون کی طرف رخ کیا. کیا کہنے لگا؟ للمامون یا امیر المؤمنین لا انکر بعد یوم هذا البدا ولا اکذب به انشاءاللہ، کہ امیر المومنین میں جو ہے وہ اس کے بعد بدا کا انکار نہیں کروں گا، نہ ہی اس کی تکذیب کروں گا. تو بدا کا تعلق کس علم سے ہے؟ خلاصہ مطلب ابھی تک کی جو روایت کا حصہ ہم نے کوشش کی ہے پڑھنے کی، انشاءاللہ یہ روایت جاری ہے. اس کے دیگر مضامین بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے حتی الامکان جو ہو سکا. تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ توحید کی حقیقتوں کو اگر سمجھنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں جو اللہ کی معرفت کا اس کائنات کے اندر ذریعہ ہیں. خداوند عالم کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا جو مظہر ہیں اس کائنات کے اندر، اس کی تعلیمات کا
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ احادیث و روایات ہیں جو تاریخ کے گرد و غبار میں ابھی تک ان کی نورانیت آشکار نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ خصوصاً اس ہدایت ٹی وی کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹی وی کو انشاءاللہ سلامت رکھے، تا قیامت رکھے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اسی طرح خدمت کرنے کی قوت جو ہے وہ پروردگار عطا فرماتا رہے، اور اسی خدمت کے ذریعے پروردگار ہماری دنیا کو آخرت کو نورانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عشق اہل بیت علیہ السلام سے، جو کہ ذریعہ ہے اللہ کی حقیقی معرفت کا، انشاءاللہ وہاں تک پہنچنے کی توفیق دے۔ بہرحال اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔